السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 مسائل کے پر مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، نماز میں نظریں جھکا کر رکھنا، فرض نماز کے لیے نیت، فرض نماز کے لیے قیام کی فرضیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ نماز کے دوران نظر کہاں رکھی جائے۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانے یا دائیں بائیں دیکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہتر صورت یہی ہے کہ اپنی نظر سجدہ کے مقام پر رکھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا یا آسمان کی طرف نظر اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کا لہجہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 751۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 752۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے سادہ چادر مانگ لاؤ۔ تو اس لیے نماز میں اپنی نظروں کی خاص حفاظت کی جائے، اپنی توجہ پوری نماز کی طرف رکھی جائے۔ تو اس میں اتنی غفلت نہ ہو کہ انسان کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا لے، کبھی دائیں بائیں نظر چلی جائے، تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے نماز کے لیے نیت۔ سورہ النساء آیت نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ تو نماز میں ایک ایمان والا بھی ایک نماز ادا کر رہا ہے اور اسی صف میں ایک منافق بھی کھڑا ہے۔ اب دونوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ دل کی نیت کا، ایک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا کھڑا ہے۔ تب کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، یا کوئی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں۔ یہ دل کے ارادے اور دل کی پاکیزگی کا نام نیت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ علقمہ بن وقاص لیثی کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت یعنی کہ ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 400۔
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے، تو آپ نفل پڑھتے جا رہے ہیں اپنی سواری پر، لیکن جس وقت یہ ارادہ اور نیت ہوئی کہ اب میں فرض نماز ادا کر لوں، اس کا وقت ہو چکا ہے، تو پھر سواری روکی گئی، اترے، صف بنائی گئی، باقاعدہ قبلہ کی طرف رخ کیا گیا اور نماز ادا کی گئی۔ تو یہ نفلوں میں اور فرض کے درمیان جو فرق ہوا، یہ کس چیز سے ہوا؟ نیت سے، کہ انسان اب نوافل پڑھ رہا ہے اور پھر نیت کرتا ہے کہ اب میں فرض ادا کروں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید کی آیات سے یہ چیز ثابت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ زبان سے انسان جو مرضی کہہ دے، اصل وہ ہے کہ جو ارادہ انسان کا دل میں ہوتا ہے۔ تو بس فرض نماز کے لیے نیت کا ہونا کہ فلاں وقت کی نماز کے جو فرائض ہیں جو رکھتے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں، اور نفل کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی رکعت ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ، نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا، قیام۔ تو اس میں فرض نماز میں قیام فرض ہے، نفل میں اختیار ہے انسان کا، اگر کھڑا ہو کے ادا کرے گا تو زیادہ اجر ہے، بیٹھ کر ادا کرے گا تو اسی قدر اجر میں کمی ہوگی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کا پورا خیال رکھو، خاص طور پر درمیانی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب ہو کر فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو، وقوموا، اور کھڑے ہوا کرو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، اس میں ادب بھی ہے اور فرما برداری بھی ہے۔ تو یہ تاکیدی حکم ہے کہ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو اگر انسان اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جس سے ادب کا اظہار نہ ہو رہا ہو، کھڑا ہوا ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ ہو گیا، کبھی دوسری پہ ہو گیا، کبھی کدھر خارج کر لی، کبھی کدھر ہاتھ، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر لیا، کبھی کپڑے درست کر لیے، تو اس سے ادب کا اظہار نہ ہو رہا ہو کہ انسان کا دل ادب سے لبریز ہے، تو ایسی نماز پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ پرے چلے جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے، ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیماری میں ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس مبارک آیت میں حالت جنگ میں، یعنی کہ جہاد کے دوران نماز ادا کرنے سے متعلق طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو حالت جنگ میں بھی جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہی فرض ہے، لیکن حالت جنگ میں یہ رخصت ہے کہ اگر وہاں پر باقاعدہ سواری سے اتر کر یا ہتھیار رکھ کر قبلہ رخ ہو کے قیام کر کے نماز ادا کرنا مشکل ہو تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ سواری پر بھی ادا کریں، چلتے بھی پھرتے بھی ادا کریں، اشاروں سے، کہیں مورچے میں بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، لیکن وہاں بھی آخری حد تک کوشش یہی کی جائے گی، حکم یہی ہے کہ قیام کے ساتھ نماز ادا کی جائے، کھڑے ہو کر۔
سورہ المزمل آیت نمبر 1 اور 2، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے، البتہ فرض نماز کے علاوہ بلا عذر بھی زمین پر بیٹھے یا سواری پر بیٹھے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ آج بس اتنا ہی، اگلے مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں کی درخواست، والسلام۔